بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ آبکری نومبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیں جس کا نیکسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں۔ ظالم کے ظلم کو روکنا ہو تو نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لے لیں۔ نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فائدہ و کمالات صدیوں سے آزمودہ ہیں، آج بھی اتنے ہی مؤثر ہیں۔ صرف چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا لقب کیسے ملا؟ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں مختلف مسلم حکمران آئے چلے گئے، لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جنہیں ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منصفانہ صفات، باکمال صلاحیتیں، اپنے دور اقتدار میں عدل کی مثال قائم کرنے کی توفیق انہیں کیسے نصیب ہوئی، یہ بھی ایک راز ہے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے خواہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے اور بعد میں بہت حکمران آئے، لیکن آپ کے دور خلافت کے خلفائے راشدین کے دور تشبیہ دی جاتی ہے، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب میں نے حکومت کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت کے نیک اور متقی بزرگ شخص نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی دعاؤں اور اعمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھنا مت بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو سورۃ اخلاص پڑھ کر ہدیہ کرتے رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو سورۃ اخلاص کا پڑھ کر ہدیہ دیتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی یاد تازہ کر دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے دل پر یہ نصیحت نقش ہو چکی تھی کہ میں ہمیشہ رات کے تنہائیوں میں جب بھی اللہ سے راز و نیاز کرتا، اسے سورہ اخلاص پڑھ کے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کر کے ان سے خاص توجہات لیتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی امور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کے ذریعے میری رہنمائی فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تو انسان درندے بھی میرے اقتدار سے دور سے تجاوز نہ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت عمر رضی اللہ سے عشق اور محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے توجہات تھی، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سورۃ اخلاص کے ہدیہ اور دعاؤں کے ذریعے لی تھی۔ افسر کا تلخ رویہ اور نوکری چھن جانے کا خوف۔ میں جس جگہ نوکری کرتا ہوں وہاں مجھ سے عہدے میں ایک سینئر افسر میرے کاموں میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرتے اور آئے دن میرے لیے کسی نہ کسی پریشانی کا سبب بن جاتے۔ اگر میں متعلقہ ذمہ داران کو ان کی شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ پر کاموں کا ایسا بوجھ ڈالتے کہ مجھے کچھ کرنے اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ میں انہی کاموں میں الجھ کر رہ جاتا اور نوکری چھن جانے کے خوف سے سہم جاتا۔ ایک دن اسی پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ مجھے اچانک اپنی والدہ کا آزمودہ عمل یاد ہے۔ میں نے وہ عمل کرنا شروع کیا۔ ایک ہفتہ مسلسل یہ عمل کرنے کے بعد میرے سینئر افسر کے مزاج میں میرے لیے کچھ لچک پیدا ہوئی۔ میرا اس عمل پر یقین بڑھتا گیا اور میں نے اس عمل کو صبح شام کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سرفرازی عطا فرمائی کہ میں خود دنگ رہ جاتا ہوں۔ اس شخص پہ میرا ایسا رعب طاری ہو گیا کہ جب بھی میرا اس سے سامنا ہوتا تو مجھ پر اپنے عہدے کا رعب نہیں ڈالتا بلکہ میرے سامنے خاموشی اختیار کر لیتا، رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے اب سہولت کا ذریعہ بن جاتا۔ اب مجھے کوئی مسئلہ ہو تو یہی عمل کرتا ہوں جس سے میری مشکل آسان اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ عمل یہ 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور 1 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیں۔ شادی کے بعد بیٹے کا انداز بدل گیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اپنے مشکل حالات کے باوجود اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور پھر اس تعلیم کی بدولت اسے اچھا روزگار بھی مل گیا۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو بہت ارمانوں کے ساتھ شادی کی۔ میری کوئی بیٹی نہ تھی، میں نے اپنی بہو کو ہی بیٹی والا پیار دیا، لیکن کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ میرے بیٹے کا رویہ بدل گیا۔ میری بے ادبی کرنا، میرے سامنے اونچی آواز میں تلخ جملے کہنا اور اس رویے سے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ بہو کو اگر کوئی کام کہتی تو میرے بیٹے کے سامنے رونا شروع کر دیتی کہ آپ کی والدہ مجھ پر ظلم کرتی۔ یہ بہو میرے بیٹے کو اپنے انداز میں چیزیں بتاتی تھی جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو گیا۔ میں نے عبقری رسالے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش کے بارے میں بڑا ہی نقش کی حاجات لکھی، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ میں نے جولائی 2022 سے عبقری رسالہ خریدا اور نقش عمر رضی اللہ تعالیٰ میں دی گئی جگہ پر اپنی ہدایہ حاجات لکھنا شروع کی۔ بس حاجات لکھنے کی دیت تھی، وہ میری بہو کا رویہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ بیٹے کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب میرا بیٹا میرا ادب کرتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا۔ بہو کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس نے بھی میرے بیٹے کو گمراہ کرنا چھوڑ دیا۔ جی، 70 حاجات کا تعویذ اور ہر ماہ کا خاص عمل ہے جو کہ آپ کو بتایا ہے کہ 70 حاجات کا تعویذ جولائی 2022 کے رسالے میں شائع ہوا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس تعویذ میں اپنی حاجات لکھی اور مرادیں پائی ہیں۔ اگر آپ بھی ابھی تک یہ تعویذ کا عمل نہیں کیا تو آج ہی قریبی اسٹال یا عبقری ایجنسی ہولڈر سے جولائی کا رسالہ طلب فرمائیں۔ تعویذ میں اپنی حاجات لکھیں اور یہاں پہ انہوں نے ترتیب بھی لکھی کہ 11 خالی خانوں کا خاص عمل ہے۔ 1 محرم صبح 10 بجے عبقری سوشل میڈیا لائیو پروگرام پر
شیخ الوظائف تعویذ کا خاص عمل عطا فرمایا ہے۔ تعویذ میں کل 70 خانے ہیں۔ 11 خانے ایسے ہیں جن کے سامنے کوئی حاجت نہیں لکھی گئی، وہ خالی ہیں۔ ہر ماہ کے چاند کی پہلی تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت ایک خانے کو اپنی 3 حاجات لکھیں جو ناممکن ہوں، جیسے کہ خانہ نمبر 1 یکم سفر کو اپنی حاجت لکھیں، خانہ نمبر 2 میں ربیع الاول کو، خانہ نمبر 3 میں ربیع الثانی کو، خانہ نمبر 9 میں جمادی الثانی کو، اور خانہ نمبر 10 میں جمادی الثانی کو، اور خانہ نمبر 16 میں رجب کو، خانہ 17 میں شعبان کو، خانہ 22 میں رمضان کو، خانہ 38 میں شوال کو، خانہ 46 میں ذی القعدہ کو، اور خانہ 51 میں ذی الحج کو۔ اور نوٹ، اگر آپ یہ تعویذ تاخیر سے پہنچا ہے تو خانہ پور کرنے کا گزر چکا ہے تو پریشان نہ ہوں، شیخ الوظائف کی طرف سے خصوصی اجازت ہے، پورا سال جب چاہیں تعویذ پور کر سکتے ہیں، جتنے چاہے اتنے ہی تعویذ پور کر سکتے ہیں، اور جتنے زیادہ تعویذ پور کریں گے اتنی جلدی مرادیں پوری ہوں گی۔ 70 حاجات کے تعویذ سے جو فوائد حاصل ہوں ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیں صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ جی، یہ جو 70 حاجات کا تعویذ ہے آپ کو اس کی ترتیب بتا دی گئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اب بھی لینا چاہیں لے کے اس کو پور کر سکتے ہیں، اس وقت تک پور کریں جس مہینے کا آپ شمارہ لیں، جو اسلامی مہینہ چل رہا ہو وہاں تک آپ پور کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ترتیب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک سے دوسرے پیج کی طرف سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے نظر آئے گی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا میری آپ پچھلی کوئی 70 حاجات کا جو پہلی ویڈیو ہے اسے دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے گھر اجڑنے کے قریب تھا قرآن نے بچا لیا، اس کو پڑھتے ہیں۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم۔ پچھلے چند سال پہلے میں نے انتہائی کشمکش، مشکلات، آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک مصیبت ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ ہر آنے والے دن پر مجھ پر سخت اور تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ گھریلو لڑائی جھگڑے، آپس میں ناچاکیوں نے جینا محال کر رکھا تھا۔ ذریعہ روزگار بھی دن بدن ضروریات زندگی کے لیے ناکافی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی یا گناہ ہوا، کس کا حق مارا یا کس کی آنکھ کی وجہ سے میں ان پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ آئے دن گھر میں کسی نہ کسی چھوٹی بات سے جھگڑا شروع ہوتا، اور میں جس جگہ نوکری کر رہا تھا وہاں بھی میرے کام کی نوعیت ایسی بنا دی ہے کہ میرے لیے اپنی نوکری کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنا ذریعہ روزگار بدلنے کا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑ کر ذاتی کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ میرا یہ کاروبار شروع میں کامیاب رہا، جس میں کچھ تسلی ہوئی میرا مسئلہ شاید حل ہو جائے۔ کاروبار میں زوال کا شکار ہو گیا۔ ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ میرا کاروبار آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ میں اپنے کاروبار میں ایسا مشغول ہو چکا تھا کہ بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نہ نکال سکتا، مگر اس کے باوجود سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہو رہا تھا۔ گھر کے حالات مزید پستیوں اور مشکلات کی طرف جا رہے تھے۔ میں اپنے ان مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بس اب زندگی کے ایام انہی پریشانیوں میں گزاریں گے۔ میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس جو کچھ سرمایہ بچا تھا وہ بھی کاروبار میں لگا چکا تھا۔ میں پوری طرح سے بے بس ہو چکا تھا۔ میں نے سوشل میڈیا پر سے دیکھ کر اب کے لیے کچھ وظائف کرنے شروع کر دیے، مگر وظائف سے مجھے پوری طرح فائدہ نہ ہو رہا تھا، جس کی بنیادی وجوہات وظائف میں مستقل مزاجی اور توجہ اور دھیان نہ تھا۔ ایک طویل عرصے بعد قرآن کھولا۔ ایک دن تسبیح خانے میں شامل ہونے والے شب جمعہ کی محفل کا درس سن رہا تھا، جس میں قرآن کے مضمون پر بات چل رہی تھی۔ اس محفل میں شیخ الوظائف نے فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران، مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا میرے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے قرآن سے دوری ہے۔ محفل ختم ہونے کے بعد میں گھر پہنچا، فوراً الماری سے قرآن کو اٹھایا، اس کے غلاف پر لگی ہوئی گرد کو صاف کیا۔ میں نے اس دن کافی عرصے بعد قرآن کو گھر سے کھولا۔ تلاوت کے دوران تلاوت میرے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد میں نے شیخ الوظائف صاحب کی نصیحت کے مطابق قرآن سے معافی مانگی، اللہ سے اپنے مسائل اور مشکلات ختم کروانے کے لیے سفارش کا بھی عرض کیا۔ میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اپنی دکان میں رکھ لیا۔ دین کے مختلف اوقات میں قرآن کو پڑھنا اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ میرے گھر سے لڑائی جھگڑے، آپس کے نچاکیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کی سفارش کے صدقے دلوں میں وسعت پیدا کرنی شروع کر دی، لیکن اپنے کاروبار میں کچھ ایسا پھنس چکا تھا کہ نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے مسائل کے لیے بھی قرآن کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی درخواست کرنا شروع کر دی۔ عمل کرتے ہوئے مجھے اپنی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا کیے۔ میرا وہ کاروبار معقول پیسوں کے ساتھ کسی نے خرید دیا۔ اللہ نے مجھے اس کے متبادل
بہترین روزگار عطا کیا جس سے میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. میرا معمول بن چکا ہے جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوں تو قرآن سے باتیں کرتا ہوں. اپنا مسئلہ بیان کر کے قرآن سے عرض کرتا ہوں اللہ کے آگے میری اس حاجت کی سفارش دی. اس عمل کے کرنے سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے.